آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کے شاہانہ دسترخوان پر چاول کے پکوانوں میں یخنی پلاؤ، موتی پلاؤ، نکتی پلاؤ، نور محلی پلاؤ، کشمش پلاؤ، نرگسی پلاؤ، لال پلاؤ، مظفر پلاؤ، فالسائی پلاؤ، آبی پلاؤ، سنہری پلاؤ، روپیلی پلاؤ، مرغ پلاؤ، بیضہ پلاؤ، اناناس پلاؤ، کوفتہ پلاؤ، بریانی پلاؤ، سالم بکرے کا پلاؤ، بونٹ پلاؤ، کھچڑی، شوالا اور کبولی ظاہری۔ سالنوں میں امید ہے کہ میری طرح آپ نے بھی یہ نام کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کلیا، دو پیازا، ہرن کا قورمہ، مرغ کا قورمہ، مچھلی، بینگن کا بھرتا، آلو کا بھرتا، چنے کی دال کا بھرتا، بینگن کا دلما، کریلوں کا دلما، بادشاہ پسند کریلے، بادشاہ پسند دال، سیخ کباب، شامی کباب، گولیوں کے کباب، تتر کے کباب، بٹیر کے کباب، نکتی کباب، خطائی کباب اور حسینی کباب شامل ہوتے تھے۔ روٹیوں کی یہ اقسام شاید آپ نے انٹرنیٹ پر بھی نہ دیکھی ہوں۔ چپاتیاں، پھلکے، پراٹھے، روغنی روٹی، خمیری روٹی، گو دیدہ، گو زبان، کلچا، غوثی روٹی، بادام کی روٹی، پستے کی روٹی، چاول کی روٹی، گاجر کی روٹی، مصر کی روٹی، نان، نان پمبا، نان گلزار، نان تنکی اور شیرمال۔ اب میٹھے کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ متنجن، زردہ، مظفر، کدو کی کھیر، گاجر کی کھیر، کنگنی کی کھیر، یاقوتی، نمش روئے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، کدو کا حلوہ، ملائی کا حلوہ، بادام کا حلوہ، پستے کا حلوہ، رنگ ترے کا حلوہ۔ اب ذرا شاہی دسترخوان کے مربوں سے بھی شاد کام ہو لیجئے۔ مربے ان قسموں کے ہوتے تھے: آم کا مربہ، سیب کا مربہ، بہی کا مربہ، ترنج کا مربہ، کریلے کا مربہ، رنگ ترے کا مربہ، لیمو کا مربہ، اناناس کا مربہ، گڑہل کا مربہ، کرکوندے کا مربہ، بانس کا مربہ۔ کھانے کے بعد میٹھا بھی ضروری ہے۔ لذت ذہن کے لیے تو اس شاہی دسترخوان کی مٹھائیوں کی اقسام یہ ہوتی تھیں: جلیبی، امرتی، برفی، پھینی، کلاکند، موتی پاک، بالوشاہی، دربہشت، اندریسے کی گولیاں، حلوہ سوہن، حلوہ حبشی، حلوہ گوندے کا، حلوہ پیڑی کا، لڈو موتی چور کے، مونگ کے، بادام کے، پستے کے، موتی کے، لوزین مونگ کی، دودھ کی، پستے کی، بادام کی، چامن کی، رنگ ترے کی، فالسے کی، پینٹھے کی مٹھائی اور پستہ مغزی۔ یہ مزیدار رنگا رنگ کھانے سونے اور چاندی کے کعبوں، رکابوں، تشتریوں اور پیالیوں میں سجے اور مشک زعفران اور کیوڑے کی خوشبو سے مہکا کرتے تھے۔ چاندی کے ورق الگ سے چلملاتے تھے۔ کھانے کے وقت پورا شاہی خاندان موجود ہوتا تھا۔ جس وقت یہ فضول لوگ اس قسم کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اس وقت تن کے گورے، من کے کالے انگریز اپنے لشکر اور توپوں کو ثقیل کر رہے تھے اور جدید سہولیات سے مرفع کرنے میں مصروف تھے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ شاہی خاندان کے ساتھ پرتکلف دسترخوان پر لذت کام و ذہن میں مصروف رہنے والے یہی بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل میں سوکھے نان کو پانی میں بھگو کر کھا رہے تھے۔ شاید آپ کو ناگوار لگے، لیکن یہ ایک زمینی سچائی ہے۔ اس کے برعکس ایک 65 سالہ بوڑھی انگریز عورت گولڈا میئر، جس کو تاریخ آئرن لیڈی کے نام سے یاد کرتی ہے، جس نے عربوں کو آگے لگا کر بھاگنے پر مجبور کیا تھا اور اپنی شرائط پر صلح کی تھی، اس سے واشنگٹن پوسٹ کے ایک صحافی نے پوچھا کہ میڈم، آپ نے امریکہ کے ساتھ اسلحہ خریدنے کے لیے جنگ کے دوران ایک انتہائی مہنگی ڈیل کی تھی، حالانکہ اس وقت اسرائیل کی معیشت بہت خراب چل رہی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے تھے، تو کیا آپ کو امید تھی کہ آپ یہ جنگ جیت لیں گی؟ اور آپ کو اس وقت کیا محسوس ہوتا تھا جب آپ یہ ڈیل کر رہی تھی؟
اس عیار عورت نے جواب دیا تھا کہ جب آپ عیاشی کے لیے پیسے اڑانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے ارادے اور ادارے کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کی دفاعی حکمت عملی خاکتر ہو جاتی ہے، اور مجھے پتہ تھا کہ میں یہ سب کچھ اپنی قوم کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دیوار پر انتہائی غربت اور فاقہ کشی کے باوجود آخری وقت میں بھی 3 تلواریں ٹانگی ہوئی ہوتی تھیں، اور اسی واقعہ نے مجھ کو ہمت دی تھی کہ میں یہ ڈیل کروں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بحیثیت مسلمان ہم پستی و گراوٹ کی جن حدود کو چھو رہے ہیں، اللہ ہی رحم کرے، کیونکہ 200 منزلہ عمارت بنانے کے لیے ایک رات میں ڈانسرز پر 50 لاکھ روپے اڑانے کے لیے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، جبکہ غریب مسلم ممالک میں بچے ایک وقت کی روٹی بھی حاصل نہیں کر سکتے، پینے کا پانی بھی نہیں ہے، باقی سہولیات تو بہت بعد میں آتی ہیں۔ آج ہماری ترجیحات عیاشیاں ہیں، نہ کہ اسلام کی بقا کے لیے تیاریاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ مسلمانوں کا اصل شیوا عیاشی نہیں، فقر اور غیرت ہوتا ہے۔